ویلاگ میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پاکستان کی جو شکست تھی انگلینڈ کے ہاتھوں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی، لیکن کچھ اور خبریں جو ہیں اس وقت ہم ڈسکس نہیں کر سکے، انہیں بھی شامل کریں گے۔ اور اس کے علاوہ کچھ افسوسناک ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان پر حملہ کرنے کے حوالے سے ہوئی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ بھی تھوڑی دیر میں شیئر کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ سیاست کے میدان کے اندر بھی ایک بڑا بھوچال آیا ہے، اور علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے پہلے تو ان کی توپوں کا رخ جو ہے وہ ظاہری بات حکومت کی طرف ہوتا تھا یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوتا تھا، اب ان کی توپوں کا رخ جو ہے اپنی ہی جماعت یعنی کہ پاکستان اپنے بھائی کی جماعت بلکہ کہنا چاہیے اپنے بھائی کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہو چکا ہے، اور میرے خیال میں اتنا سخت بیان انہوں نے آج تک پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے نہیں دیا جو آج انہوں نے دیا ہے۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے تھوڑی دیر میں شیئر کریں گے۔ سب سے پہلی جو ایک خبر ہے وہ جناب بلوچستان کے حوالے سے آئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر جو ہے اس وقت کافی ہاٹ ہوا ہے، وہاں پہ پاکستان نے جو ہے وہ مختلف ایئر اسٹرائکس کی تھیں 7 مختلف جگہوں کے اوپر، اور اس کے بعد کل یہ خبریں آئیں کہ جناب بارڈر کے اوپر جو ہے وہ افغانستان کی جانب سے بھی جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے۔ اس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن یہاں پہ پہلی خبر یہ ہے کہ بلوچستان کے ضلع تربت کی تحصیل بلیدہ کے علاقے میناز میں ایک گھر کو راکٹ حملوں اور فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور معصوم بچے بھی شامل ہیں، اور ذرائع کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نامعلوم سمت سے آنے والے راکٹ نے ایک رہائشی مکان کو نشانہ بنایا، اور نامعلوم مسلح افراد نے گھر پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ گھر کی دیواریں گر گئیں اور اندر موجود افراد ملبے تلے دب گئے۔ دہشت گردوں نے گھر کے مکینوں کو اندر موجود ہوتے ہوئے گھر کو آگ لگا دی۔ آپ صرف اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی وہاں پہ۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور سیکیورٹی فورسز موقع پر پہنچ گئی، لاشوں اور زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں زخمیوں کو طبی امداد جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کی تلاش کے لیے علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا کے اندر جہاں پہ بھی یہ دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی ہیں، ان کو سپورٹ جو ہے وہ افغان سرزمین سے ہی ملتی ہے۔ ان کے ہینڈلرز، ان کے ماسٹر مائنڈز، ان کے فیسیلیٹیٹرز جو ہیں وہ سارے بارڈر پار ادھر ہی افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے جو ہے وہ ان لوگوں کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ آ کے پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ وہیں پہ جہاں پہ بلوچستان میں یہ ہوا ہے تو وہیں پہ پنجاب کے ضلع بھکر کی سرحد پر قائم بین الصوبائی تحصیل پوسٹ داجل پر ایک خودکش حملہ ہوا کل، جس میں 2 پولیس اہلکار شہید اور ایک زخمی ہوا۔ حادثے کے بعد فورسز کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچی، جبکہ امدادی کارکنوں نے زخمی اور لاشوں کو DHQ بھکر منتقل کر دیا۔ شہید ہونے والے اہلکاروں میں کانسٹیبل فہیم عباس اور شہباز مدری شامل ہیں، جبکہ ڈیوٹی پر مامور کانسٹیبل ارشد دھماکے کے نتیجے میں زخمی ہوا ہے۔ اب جو چیز بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہم دیکھ رہے تھے، پنجاب کے اندر بھی جو ہے، پنجاب کے ایک ضلع کے اندر بھی جو ہے یہ دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ دوسری جانب ضلع خیبر میں پاک افغان سرحد پر اچانک کشیدگی اس وقت بڑھ گئی جب افغان طالبان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کل رپورٹ ہوئی۔ اس پر پاکستانی سیکورٹی فورسز نے فوری اور مؤثر جوابی کارروائی کرتے ہوئے صورتحال کو قابو میں کر لیا۔ فائرنگ کے واقعات سرحدی علاقے تورخم اور تیرہ میں پیش آئے ہیں، جہاں افغان جانب سے اچانک گولہ باری جو ہے وہ کی گئی۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ جھڑپیں سرحد کے 3 مختلف پوائنٹس پر ہوئی ہیں، اور تقریباً 1 گھنٹے تک فائرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا ہے۔ پاکستانی فورسز کے تمام جوان محفوظ رہے، جبکہ جوابی کارروائی میں افغان فورسز کی ایک چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا جو مکمل طور پر تباہ کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ترجمان مشرف زیدی کے مطابق افغان طالبان حکومت کی فورسز نے منگل اور بدھ کی درمیانی شب خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں تورخم اور تیرہ کے سرحدی علاقوں میں یہ فائرنگ کی ہے۔ مشرف زیدی نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان کی طرف سے مزید اشتعال انگیزی کا فوری اور سخت جواب دیا جائے گا۔ پاکستان اپنے شہریوں کی حفاظت اور اپنی علاقائی سالمیت کی حفاظت جاری رکھے گا۔ ادھر افغان میڈیا نے کہا ہے کہ پاکستان کی سرحد کے ساتھ واقع اضلاع تورخم، نازیان اور آچن میں لڑائی ہوئی ہے۔ نازیان اور آچن میں ہلکے اور بھاری اسلحے کا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ آئی ووڈ ناٹ بی سرپرائزڈ کہ آنے والے وقت کے اندر جو ہے وہ پاکستان دوبارہ جو ہے وہ ایسی اسٹرائکس کرے، کیونکہ اگر ظاہری بات ہے افغان رجیم جو ہے وہ بارڈر کو کراس کر رہی ہے یا بارڈر کے پار جو ہے وہ اس قسم کی کاروائیاں کر رہی ہے، اور ایکچولی جن دہشت گردوں کے خلاف یہ کاروائیاں ہونی چاہیے، اگر ان کے خلاف کوئی مؤثر کاروائی نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی پھر فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ ان دہشت گردوں کو، ان نیٹ ورکس کو جو ہے اسی طرف فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ پھر پاکستان اپنا حق دفاع جو ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے، اور وہ اس کے لیے پھر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، ایک دفعہ پھر سے آج سے چند ماہ پہلے خاص طور پہ جب ہم نے دیکھا تھا کہ معاملہ جو ہے وہ اس کے بعد میڈیشن کی طرف چلا گیا تھا، جس میں مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک بیچ میں آئے تھے، ہو سکتا ہے صورتحال جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسی طرف جاری ہے کہ الٹیمیٹلی چند دیگر ممالک کو جو ہے بیچ میں میڈیٹ کرنا پڑے گا، لیکن بیڈ ٹو ورس ہوتی جا رہی ہے۔ ہر گزرتے دن کے بعد جو ہے یہ صورتحال بیڈ ٹو ورس ہو رہی ہے۔ دوسری جانب لاہور میں جو حالیہ ابھی بسنت ہوئی تھی اس حوالے سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اور یہ رپورٹ جو ہے ہوم ڈپارٹمنٹ نے لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی ہے۔ وہاں پہ درخواست گزار وکیل اظہر صدیق صاحب جن کا تعلق ایکچولی پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اکثر عمران خان صاحب کے پاکستان تحریک انصاف کے کیسز جو ہیں وہ ہینڈل کرتے ہیں، ان کی جانب سے عدالت میں استدعا کی گئی تھی کہ بسنت کے دوران جو اموات ہوئی ہیں اور جو افراد زخمی ہوئے ہیں اس کی مکمل تفصیلات جو ہے وہ فراہم کی جائیں۔ جسٹس عوید خالد نے جو ہے اس کیس کی سماعت کی جوڈیشل ایکٹیویزم پینل سمیت۔ تو ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو رپورٹ جمع ہوئی ہے اس کے مطابق
لاہور میں بسنت کے دوران 17 اموات ہوئی ہیں، 17 جو ہے وہ نمبر سامنے آیا ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جی بسنت کے دوران جو ہے 3 افراد کرنٹ لگنے سے، 2 افراد درخت سے گرنے سے، اور 12 افراد جو ہے وہ چھتوں سے گرنے کے نتیجے میں جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ عدالت نے بسنت کے دوران ڈور پھرنے سے زخمی ہونے والے افراد کی تفصیلات بھی طلب کی ہیں، کیونکہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس حوالے سے ڈیٹا جو ہے وہ فراہم نہیں کیا کہ ڈور پھرنے کی وجہ سے جو ہے وہ کتنے افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب پنجاب بھر میں 16 سے 18 سال کے بچوں کے لیے ڈرائیونگ پرمٹ یا لائسنس کے اجراء کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ پرمٹ یا لائسنس کی فیس جو ہے وہ 500 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اگر آپ کے بچے کی آپ کی عمر 16 سے 18 سال کے بیچ میں ہے تو اب آپ موٹر سائیکل چلانے کے لیے جو ہے وہ یہ پرمٹ لے سکتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے گا یہ موٹر سائیکل کا یہ جو پرمٹ ہے یہ 125 سی سی موٹر سائیکل سے اوپر کی موٹر سائیکل کے لیے نہیں ہے، صرف وہاں تک جو ہے وہ آپ یہ لے سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی جب جیسی عمر 18 سال ہوگی تو یہ پرمٹ جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو باقاعدہ طور پہ لائسنس کے لیے جو ہے وہ ایک نئے لائسنس کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کچھ سیاست کی بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس آفس نے جناب 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کی سزا کی معطلی کی متفرق درخواستیں مقرر کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ پی ٹی آئی کے وکلا سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر سلمان صفدر نے سیکریٹری چیف جسٹس سے ملاقات کی۔ عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی متفرق درخواست مقرر کرنے کی ہمیں اب یقین دہانی کروا دی گئی۔ سو دس از گڈ نیوز پاکستان تحریک انصاف کے لیے، وہ پچھلے چند دنوں سے اس کے اوپر احتجاج بھی کر رہے تھے۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہمارے لیے ایک بند دروازہ ہے، یہاں ہم درخواستیں دائر کر سکتے ہیں لیکن اس پر سنوائی نہیں ہوتی۔ یہ اس خبر آنے سے پہلے کی گفتگو ہے، تو اس لیے اب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم استدعا کر رہے ہیں کہ اس کو کل ہی جو ہے وہ لگایا جائے۔ اس کے علاوہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست جناب ایک دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست عمران خان صاحب کے وکیل لطیف کھوسہ، شہباز کھوسہ اور حمزہ ستار کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان کو فوراً شفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے، عمران خان کا ماہر امراض چشم کے ذریعے آنکھ کا معائنہ جو ہے وہ کروایا جائے۔ اس میں کہا گیا کہ عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم یوسف کو جو ہے وہ ان تک رسائی بھی دی جائے۔ اب آتے ہیں اس بڑے بام شیل کی طرف جو علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے آج گرایا گیا ہے۔ بڑی سخت گفتگو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کی ہے، جس سے نظر آتا ہے کہ وہ کافی ناراض ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا پارٹی ایسے ریلیکس ہے، پی ٹی آئی کے بارے میں کہہ رہی ہے، پارٹی ایسے ریلیکس ہے جیسے عمران خان کا علاج ہو گیا ہے، جو عمران خان کے بیانے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ سائٹ پر ہو جائے۔ ایجنسیاں اپنے ٹاؤٹس کو متحرک کر دیتی ہیں تاکہ توجہ ہٹے، وہ ہمیں سارا پتہ ہے، ہم بہنیں جیلوں کے باہر آتی ہیں، ہم اپنے خرچے پر یہ سب کچھ کر رہی ہیں، اگر ہم بیٹھ سکتے ہیں تو باقی ٹکٹ ہولڈرز بھی آ کر بیٹھیں، یہ کوئی احسان نہیں کر رہے عمران خان پر۔ یہ جو محسن نقوی کے ساتھ مل کر سازش کی گئی ہے یہ اب ہمیں قبول نہیں ہے، آئندہ ہم سب کچھ عوام کو بتائیں گے۔ محسن نقوی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے پارٹی ہمارے ساتھ ہے، یہ واضح کر دیں عمران خان کی صحت پارٹی کا مینڈیٹ نہیں کہ وہ فیصلے کریں، یہ فیملی اور ہمارے ڈاکٹرز کا مینڈیٹ ہے۔ ہم شفا اس لیے نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ایجنسیوں کے لوگ ڈاکٹرز کے پاس پہنچ گئے ہیں اور ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ عمران خان نے کئی دفعہ ہمیں کہہ کر بھیجا ہے کہ جو سینئر وکلا ہیں وہ جا کر میرے کیسز لڑیں۔ سینئر وکلا کہاں ہیں؟ آج سلمان صفدر، سلمان اکرم راجہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آ گئے ہیں، عمران خان کے ٹکٹ ہولڈر سینئر وکلا کہاں ہیں؟ علی ظفر کدھر ہیں؟ بیرسٹر گوہر جو عمران خان کی صحت کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے، بیرسٹر گوہر صاحب کہاں ہیں؟ وہ آج یہاں کیوں نہیں کھڑے ہیں؟ کافی حد تک میرے خیال میں اس سے سچویشن جو ہے نا اب آپ کو پتہ لگ جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت جو دھڑے بندی ہے وہ اس وقت کیا ہے۔ وہ ہے علیمہ خان صاحبہ، سلمان اکرم راجہ اور سہیل آفریدی صاحب جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے، جبکہ دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو بیرسٹر گوہر اب نظر آ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کے اوپر، علی ظفر کے اوپر جو ہے وہ مشال یوسفزئی کے اوپر جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب، یہ مطلب ایک گروپ جو ہے وہ بالکل سائڈ پہ ہو کے جو ہے وہ رہ گیا ہے، اور علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ اس سے بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک پارٹی کو جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ اس کے اوپر احتجاج کریں اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ دھرنے دیں، لیکن اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، صحت کے حوالے سے بات کرنا یا اس حوالے سے کچھ بھی کرنا وہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے، یہ رائٹ ہے ان کا۔ میں بار بار کہتا ہوں، میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ فارملی پھر علیمہ خان صاحبہ کو پارٹی کا چیئرمین بنا دیا جائے، یا آپ سمجھ لیجئے کہ کیئر ٹیکر یا انٹرم چیئرمین جو ہے وہ ان کو بنا دیا جائے، تاکہ علیمہ خان صاحبہ پھر اپنی مرضی سے پارٹی جو ہے وہ کم از کم رن کر سکیں۔ میں تو بہت پہلے سے یہ بات کہتا آیا ہوں کہ الٹیمیٹلی مجھے یہی نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کے بعد ان کی بہن ہی ہے جو بیسکلی ان چیزوں کو رن کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ اگر کسی اور شخصیت کی بات ہوگی تو وہ اس طرح نہیں چلا سکیں گے۔ لیکن پرابلم کہاں پہ آتی ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ پرابلم کہاں پہ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ساری زندگی جو اپنا ایک موقف لیا ہے کہ میں موروثی سیاست کے خلاف ہوں، تو اس کو ڈیفینڈ کس طرح کیا جائے گا، اس بات کو کس طرح ڈیفینڈ کیا جائے گا کہ ہاں جی وہی جو ہیں وہ ساری چیزوں کو رن کر رہی ہیں، جبکہ پریکٹیکلی ایکچولی کر بھی وہی رہی ہیں۔ مطلب اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ جناب آج پارٹی کے اندر وہ ہوگا جو بیرسٹر گوہر کہیں گے یا پھر وہ ہوگا جو علیمہ خان کہیں گی، تو زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں۔ علیمہ خان صاحبہ ہی شو رن کرتی ہیں، علیمہ خان صاحبہ کے کہنے کے اوپر ہی ہوتا ہے، لیکن پرابلم صرف یہ ہے ان کے پاس کوئی فارمل کرسی نہیں ہے اس وقت۔ وہ اس وقت اگر کوئی بات کرتی ہیں میڈیا سے تو عمران خان صاحب کی بہن ہونے کے ناطے کرتی ہیں، لیکن پرابلم یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اگر علیمہ خان صاحبہ ایکچولی آ کر چیزوں کو سنبھالتی ہیں
تو کیا اس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھیں گی یا عمران خان صاحب کی مشکلات کم ہوں گی؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے رویے سے یا ان کے الفاظ سے یا جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ بھی ہوا مطلب ماضی کے اندر جو ٹویٹس ہوئی یا جس قسم کی بیانیاں جو ہے وہ بلڈ کیا گیا، اس حوالے سے وہ علیمہ خان صاحبہ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ جناب یہ ان کے کہنے پہ ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے. اسی لیے سب سے پہلے ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ بند ہوئی تھیں. دیگر بہنوں کو الاؤ کر دیا گیا تھا کہ ہاں جی آپ چلے جائیں، بعد میں وہ بھی بند ہو گئی. تو کیا علیمہ خان صاحبہ اگر کل کو پی ٹی آئی کو فارملی ٹیک اوور کرتی ہیں تو کیا مشکلات کم ہوں گی یا بڑھیں گی؟ لیکن اس کے بعد ظاہری بات ہے پھر ان کو آل آؤٹ جانا پڑے گا. پھر ان کو مطلب اسٹریٹ ایجوٹیشن کی بات ہو، احتجاج کرنے کی بات ہو، پھر ان کو آل آؤٹ ہی جانا پڑے گا، جو کہ ایک بڑی مشکل آپشن ہوگی علیمہ خان صاحبہ کے لیے. دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے. دوسری جانب آج ایک واقعہ پیش آیا اور وہ یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت میں جو ہے وہ روسٹرم پر جا کر بات کرنے کی انہوں نے وہاں پہ کوشش کی. اوپن کورٹ کے اندر ان کا کیس کوئی نہیں تھا، وہ ویسے وہاں پہ گئے تھے اور انہوں نے جا کے وہیں پہ ایک کھلے کورٹ کے اندر جو ہے وہ جا کے ان سے بات کرنے کی کوشش کی. تاہم چیف جسٹس جو ہے ان کی بات سنے بغیر ہی اپنے چیمبر میں چلے گئے. بعد میں سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ ان کو چیف جسٹس کے سیکرٹری سے ملاقات کے لیے سیکرٹری کے آفس میں آنے کا پیغام دیا کہ جی آپ ان کے سیکرٹری سے آ کے مل لیں. اس میں انہوں نے جواب دیا کہ عمران خان کے کیسز نہیں لگ رہے، اگر میں نے جو بات بھی کرنی ہے میں اوپن کورٹ میں کروں گا، میں بند کمرے میں بات نہیں کروں گا، میں اوپن کورٹ میں کروں گا. بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ چیف جسٹس سے ملاقات نہیں ہوتی تھی، اس لیے اوپن کورٹ میں چیف جسٹس سے بات کرنے کی کوشش کی. میں رمضان میں روزے کی حالت میں روسٹرم پر گیا اور چیف جسٹس کو سلام کیا، مگر انہوں نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. سہیل آفریدی نے کہا کہ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاجی یا انتشاری سیاست نہیں کرتی، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ تمام آپشنز استعمال کرنے کے بعد پرامن احتجاج کرتے ہیں جو ہمارا حق ہے. وزیر اعلیٰ انہوں نے کہا کہ 1.25 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد چیف منسٹر کو سلام کا جواب تک نہیں دیا گیا. شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹر سے طبی معائنے کی درخواست جمع کرائی ہے لیکن درخواست ہی نہیں لگی. سو بیسیکلی گلا جو ہے سہیل آفریدی صاحب کو یہ ہے کہ میں نے انہیں سلام کیا چیف جسٹس کو، لیکن انہوں نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. اچھا اس کے دو اینگلز ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ میں ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہوں اور دیکھیے میرے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ سلوک کیا گیا. اس کے 2-3 اینگلز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر تو آپ نے ہارڈ کور پالیٹکس کی بات کرنی ہے، اگر تو آپ نے گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کرنی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ بھائی جب یہ موجودہ چیف جسٹس جن کو آبویسلی سپر سیڈ کروایا گیا بہت سے ججز کے اوپر، آپ لوگوں نے ان کے اگینسٹ ایک پوری پوزیشن لی تھی. آپ نے ان کو ٹاؤٹ کہا، آپ نے ان کو ہر قسم کے الفاظ القابات سے نوازا، پوری سوشل میڈیا کے کیمپین آپ نے چلائی. مطلب کیا ان کی ماں بہن، کیا ان کی فیملی، آپ لوگوں نے ان کے اگینسٹ پوری ایک کیمپین چلائی. تو لیکن اس کے باوجود وہ چیف جسٹس بن گئے. ان کا راستہ روکنے کی بھرپور کوشش کی گئی لیکن وہ چیف جسٹس بن گئے. تو اب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے اس کے بعد بھی جو ہے وہ آپ کو پھولوں کا ہار پہنائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا میرے بھائی. ایسا چلے ہو سکتا ہے سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ کئی ایسے سیاستدان ہیں جو آج آپ کے ساتھ شامل ہیں، جو آپ کے ساتھ مختلف کرسیوں میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ماضی میں آپ نے ان کی بھی مٹی پلیت کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کئی ایسے صحافی ہیں جو پروفیشنل صحافی ہیں، آپ لوگوں نے ان کے اگینسٹ کیمپین چلائیں گے، لیکن آج جب بھی آپ کو کور کرنے کی باری آتی ہے وہ جرنلسٹ، تمام جرنلسٹ جو ہیں پھر بھی آپ کو اسی طرح کور کرتے ہیں. لیکن اگر آپ یہی ایکسپیکٹ کریں کہ جناب جوڈیشری کے اندر بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہی دل ہونا چاہیے کہ ایسی انادا جو مرضی کر لیے لیکن اس کے بعد یہ آگے سے جو ہے وہ پھر بھی ہم سلام کریں تو ہمارے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. میرے پریکٹیکل پالیٹکس میں آپ کے خیال میں اس طرح ہوتا ہے؟ آج یہی معاملہ جو آپ چیف جسٹس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہیں پہ یہی معاملہ جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے بھی، آپ کو اچھا لگے برا لگے حقیقت تو یہی ہے. آپ لوگوں نے بھرپور کوشش کی تھی ان کا راستہ روکنے کی، آپ لوگوں نے پوری طرح اپنے آپ کو پوزیشن کیا، آپ نے ایک پوزیشن لی کہ نہیں جی ہم نے ان کو نہیں بننے دینا آرمی چیف. آپ نے کیا. عمران خان صاحب نے بیٹھ کے جنرل باجوہ کو جو ہے، جن کو وہ میر جعفر میر صادق کہتے تھے، ان کو تک ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ یہ نہ آ جائے کسی طرح، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ ماضی میں ہم نے ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا ہوا ہے، ہمارا ان کا پھڈا ہے، ہمارا ان کا ایک ایشو ہے، یہ آرمی چیف نہیں بننے چاہیے. وہ بن گئے. اب جب وہ بن گئے تو ظاہری بات ہے پھر اس کے بعد ایک ریاکشن بھی بنتا ہے. یہ جسٹیفائڈ کسی صورت نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ جسٹیفائڈ ہو جاتا ہے، بالکل نہیں. قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہونا چاہیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے ہارڈ کور پالیٹکس. دوسری بات یہ کہ آپ یہ مطلب آفریدی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ میں منتخب وزیر اعلیٰ ہوں اور میں گیا ہوں اوپن کورٹ کے اندر اور میں نے جا کے انہیں اسلام کیا، انہوں نے میرے اسلام کا جواب نہیں دیا. بالکل اسی طرح ایک وہ بھی وقت تھا جب عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں گئے تھے اور ایک جج نے ان کو کہا تھا گڈ ٹو سی یو. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک جج نے ایک عدالت میں کھڑے ہو کے آپ کے لیے کہا کہ جناب گڈ ٹو سی یو تو ہر جج اب آپ کے ساتھ ایسا ہی کرے گا. یہاں پہ تو یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیا اوپن کورٹ میں جا کے کوئی بھی شخص جو ہے وہ جا کے چیف جسٹس سے مخاطب ہو سکتا ہے کہ جناب میری بات سنیں، السلام علیکم، پہلے میری گل سنو؟ نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا. مطلب ویسے تو ججز کے حوالے سے پورا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، آپ وہ سوشلائز کم کرتے ہیں، اخبار کم پڑھتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا. اور ایک جگہ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے جی عدالت کی نظر میں سب برابر ہیں، تو عدالت کی نظر میں جب سب برابر ہیں تو انہوں نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ مجھے سلام کر رہا ہے یا محمد رفیق مجھے سلام کر رہا ہے. ان کی نظر میں تو پھر سب برابر ہیں. تو ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی بھی آ جائے عدالت کے اندر تو وہ کہیں کہ جناب پہلے آپ میری بات سنیں باقی سارے کام بعد میں ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا. ہاں اگر تو مورلز کی بات کرنی ہے، آ جائیں پھر اب ہارڈ کور پالیٹکس میں نکل کے مورلز کے اوپر بات کر لیتے ہیں. مورلی یس،
چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے, ہاں ان کو ایک رسپیکٹ ان کی ہونی چاہیے, ہاں ان کے سلام کا جواب بھی دینا چاہیے, ہاں ان کی بات بھی سنی جانی چاہیے, ہاں اگر وہ آ کے ایک کورٹ کے اندر آ رہے ہیں تو ان کی بات سنی ضرور جانی چاہیے, کم از کم اس پہ عمل ہو یا نہ ہو وہ بات کی بات ہے, لیکن سنی ضرور جانی چاہیے. لیکن بات یہ ہے نا کہ ہارڈ کور پالیٹکس جو ہوتی ہے وہ مورلس کے اوپر نہیں چلتی, یہ ہے حقیقت. مورالٹی تو یہی مانگتی ہے, مطلب احساسات جسے کہتے ہیں نا, وہ تو یہی مانگتی ہے کہ ہاں یار احساس کرنا چاہیے, لیکن ہارڈ کور پالیٹکس چلتی نہیں ہے نا. بتاؤ آپ کے یہاں پہ ماضی کے اندر ایک ایسے چیف جسٹس بھی رہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ڈیم بنانے کے لیے آپ کے وزراء کے ساتھ ہی باہر نکل پڑے تھے, جو کہ کام تھا چیف جسٹس کا. کیا یہ ان کا کام تھا؟ اس کام کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان ان کو تنخواہ دیتی تھی, لیکن انہوں نے کہا نہیں میں ڈیم بناواں گا, میں ادھر بھی جاواں گا, ادھر بھی جاؤں گا, میں ہسپتالوں کے دورے بھی کروں گا. میں اس وقت آپ کا دل نہیں کیا تھا کہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ دیکھیں کیا طریقہ ہو رہا ہے. چیف جسٹس آر ناٹ سپوز ٹو ایکٹ لائک دیٹ. نہیں نا, اس وقت آپ کو پسند تھا کیونکہ وہ آپ کے لیے ٹھنڈی ہوائیں چلاتا تھا. اب آپ کے لیے ٹھنڈی ہوائیں نہیں چل رہی, اب آپ کے لیے چل رہی ہیں گرم ہوائیں. تو میری نظر میں نہ گرم چلنی چاہیے نہ ٹھنڈی ہوا چلنی چاہیے, ہوا چلنی چاہیے. ایک عام پاکستانی کے لیے ٹھنڈی ہوا چلنی چاہیے. عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے جو ہے, لوگوں کو ان ججز کو جو ہے وہ کیسز دیکھنے چاہیے, فیسز نہیں دیکھنے چاہیے. اب آپ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میرا فیس دیکھنا چاہیے تھا, میں تو سی ایم ہوں, یہی ہوتا ہے. اور ایکچولی پرابلم ایک اور ہے کہ صرف یہ بیسکلی جو چھوٹا سا واقعہ ہے نا, یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بیسکلی آپ کے سلام کا جواب نہیں دے رہی, یہ سسٹم ہی آپ کے سلام کا جواب نہیں دے رہا, جو کہ غلط ہے. میں دوبارہ یہ کہوں گا یہ غلط ہے. میری نظر میں آپ ایک سی ایم ہیں ایک صوبے کے, اور آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو سنا جانا چاہیے. اور اسی طرح جن کے ساتھ آپ کی مٹبیر ہوئی ہے ان کا بھی رائٹ ہے کہ آپ ان کی بات بھی سنیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو میں نے ساری ڈیٹیلز میں نے شیئر کی ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے, تو آپ کو بھی دھیان دینا چاہیے کہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ, ملکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے ایک جوائنٹ پیج کے اوپر بیٹھ کے اس دہشت گردی کا مقابلہ کریں. جب آپ کا یہ مقابلہ نہیں ہوگا تو پھر ان جگہوں کے اوپر آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا. یہ ہے اصل حقیقت, کڑوی ہے لیکن یہ ہے اصل حقیقت. اس کے علاوہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کی سیکیورٹی لینے کے حوالے سے پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے بات کی تھی آپ سے. اس کے حوالے سے جناب اب خبر یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے جو ہے اس کو بڑا سختی سے ڈینائی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اتنا فارغ نہیں ہوں کہ سیکیورٹی میں واپس لیتا رہوں. انہوں نے کہا ہماری ترجیح عمران خان کی رہائی, اگر کوئی نان ایشو کو ایشو بنا کر خبروں میں رہنا چاہتے ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا. دوسری جانب خیبر پختونخوا پولیس نے بھی جو ہے وہ گنڈا پور صاحب کی سیکیورٹی واپس نہ لینے کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے. تو میرے خیال میں کافی حد تک اب ہمیں پوزیشنز جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. موجودہ وزیر اعلیٰ ورسز سابقہ وزیر اعلیٰ, جن کے درمیان جو ہے یہ ایک ایشو کو لے کے جو ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے. دوسری جانب جناب عمران خان صاحب کے اہل خانہ خصوصاً ان کی بہنوں اور اہلیہ کے خلاف کسی قسم کی تنقید یا بیان بازی قبول نہیں کی جائے گی. عمران خان سے ملاقاتیں پیچیدگیاں ختم کریں گی, اس لیے حکومت معاملات کو آگے بڑھائے. بیرسٹر گوہر کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے, انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے. ان کے مطابق عمران خان کی بہنیں تنقید نہیں بلکہ غلطیوں کی نشاندہی کرتی ہیں اور یہ ان کا حق ہے, تاہم پارٹی قائدین کو چاہیے کہ وہ اس پر عوامی سطح پر جواب نہ دیں. میرے خیال میں گنڈا پور صاحب کے لیے جو ہے وہ یہ پیغام تھا. پی ٹی آئی ایک جمہوری جماعت ہے, کوئی کنگز پارٹی نہیں, اور اس میں آمریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میڈیا یا عوامی سطح پر ایک دوسرے پر تنقید سے گریز ضروری ہے کیونکہ پارٹی ڈسپلن نہایت اہم ہے. ویسے وہ جو تنقید ہے وہ تو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ آلریڈی کر چکی ہیں. دوسرا جناب آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ اہم دورے کے اوپر پاکستان پہنچ گیا ہے اور اسٹیٹ بینک حکام سے ملاقات بھی اس نے کی ہے. ملاقات کے دوران آئی ایم ایف حکام کو اسٹیٹ بینک کی جانب سے معاشی کارکردگی اور ڈیٹا پر بریفنگ دی گئی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ پہلے مرحلے میں ٹیکنیکل ڈیٹا شیئرنگ ہوگی. مذاکرات میں آئی ایم ایف وفد کو جولائی تا جنوری معاشی کارکردگی سے آگاہ کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق ڈیٹا شیئرنگ سیشن کے دوران آئی ایم ایف مشن اور اسٹیٹ بینک کے ماہرین کے درمیان زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال جو ہے وہ کیا جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.